بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يقال ان ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقیقۃ وباعتبار تشخصه هویۃ ومع قطع النظر عن ذلك ماہیۃ والشيء عندنا هو الموجود والثبوت والتحقق والوجود والقول الفاظ مترادفۃ معناها بدیہی التصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ اس مقام پر حقیقت، ماہیت اور ہویت میں فرق بیان کرتے ہیں اور اس کو صیغہ تمریض سے بیان کرتے ہیں، صیغہ تمریض سے، یقال سے۔ جی، اب اس کی وجہ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ بیان فرمائیں گے، تو کہتے ہیں کہ اور کہا جاتا ہے کہ ما بھی شے ہوا باعتباری تحققی ہی ای تحققی وجودی جی، حقیقت، جی، یعنی وجود خارجی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ اس کی حقیقت ہے۔ اچھا، فرمایا وباعتباری تشخصی ہویت، اور اس کے تشخص کو دیکھا جائے تو وہ اس کی ہویت ہے۔ جی، ما قطع نظری انزالی کا، نہ اس کے تحقق خارجی کو دیکھا جائے جی، اور اور نہ ہی تشخص خاص کی طرف نظر کی جائے جی، تو پھر وہ ماہیت ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اس مرتبہ میں وہ کیا ہے، ماہیت ہے۔ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد یقال، اب یہ ماہیت اور حقیقت کے درمیان فرق شروع کرتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں یہ علماء کلام کے ہاں یہ فرق مشہور ہے، لیکن شارح نے اس کو لفظ تمریض سے ذکر کیا ہے۔ جی، وجہ یہ ہے کہ مصنف جیسے عظیم الشان عالم کے مناسب نہیں جی، کہ وہ اس طرح کا کلام ذکر کرتے، اور انہوں نے کیا بھی نہیں۔ جی، اور علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فقط اس طرف اشارہ کرنا تھا، اس لیے اس کو بیان تو کرتے ہیں لیکن کیسے، صیغہ تمریض کے ساتھ، یعنی اس کو بیان کر دیا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور صیغہ تمریض کے ساتھ واضح کر دیا تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ کلام اس لائق نہیں کہ اس کو ذکر کیا جائے، لیکن فقط جو ہے وہ فہم کے لیے یا فقط طالب علموں کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے اس کلام کو ذکر کر کہتے ہیں یہ کلام میں مصنف کے لائق نہیں۔ جی، علامہ پرہاروی کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے استدراک اشیاء لازم آئے گا۔ جی، علامہ پرہاروی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر اس فرق کو معتبر شمار کیا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے تو پھر اشیاء کا استدراک لازم آئے گا۔ جی، اشیاء کا استدراک لازم آئے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت معنی کیا ہوگا ماہیات، اس وقت معنی یہ ہوگا کہ ماہیات موجودہ اشیاء موجودہ کے لیے موجود ہے۔ ایسا کیوں؟ جی، کہتے ہیں اس لیے کہ حقیقت کو تو آپ نے مرتبہ وجود میں رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو حقائق الاشیاء، اور شے کس کو کہتے ہیں؟ شے وہ آگے خود بتائیں گے، والشیء عندنا هو الموجود، شے موجود کو کہتے ہیں۔ تو حقائق الاشیاء یعنی ماہیات موجودہ اور حقیقت کو ماہیت بھی کہا، تو ماہیت موجودہ اور حقیقت کس کو کہا؟ موجود کو کہا۔ تو ماہیت موجودہ اشیاء موجودہ کے ضمن میں ثابت، اور ثابت کو معنی ویسے بھی موجود ہے، تو کہتے ہیں ماہیات موجودہ اشیاء موجودہ کے ضمن میں موجود ہے، تو یہ عبارت جو ہے ان کی لغو ہو جائے گی، یہ عبارت لغو ہو جائے گی۔ دوسرا اس پر کیا اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثانیاً یہ ہے کہ سفسطائیہ کا ایک ایسا گروہ ہے جو مطلقاً ماہیات کا انکار کرتا ہے، مطلقاً ماہیات کا انکار کرتا ہے۔ مطلقاً ماہیات سے مراد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بھی ماہیت ہے پھر وہ موجود ہو یا معدوم، اس کا انکار کرتے ہیں۔ موجود ہاں یا معدوم، وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ حقیقت بمعنی موجود لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ موجود اشیاء موجود ہیں، تو ان سے ان کا تو رد ہو جائے گا کہ جو مطلقاً اشیاء کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو معدومات کا انکار کرتے ہیں ان کا رد نہیں، کیونکہ موجود اشیاء میں تو ہمارا جو ہے وہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور معدوم اشیاء میں ثابت نہیں ہو سکتا، تو ان پر رد تام نہیں ہوگا، اس لیے یہ معنی، یہ فرق بیان کرنا باطل ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے ثانین کے سفسطائیہ کا ایک گروہ ہے جو انکار کرتا ہے مطلق ماہیات کا، اگرچہ وہ غیر موجود ہوں، جیسے نفی اور معدوم وغیرہ یا عدم وغیرہ۔ اب
علامہ پرہاری رحمہ اللہ دو اعتراضات قائم کر کے کہتے ہیں اس مقام پہ جن حضرات نے یہ فرق بیان کیا نا ان کو اس مقام پہ صحب ہوا. صحب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرق معتبر ہے جی، یہ فرق معتبر ہے. اگر فرق معتبر ہے تو حقائق الاشیاء بمعنی موجود الاشیاء یا وجود الاشیاء موجود، ٹھیک ہے، یا الاشیاء الموجودۃ موجود جی، یہ معنی لازم آئے گا. تو اس سے تو ماتن کا کلام لغو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ فرق معتبر اور حقیقت بمعنی موجود تھا، وجود تھا. تو ان کے نزدیک موجود الاشیاء یا الاشیاء الموجودہ موجودۃ ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ماتن کا کلام لغو ہو جائے گا. اس لغو سے بچنے کے لیے جی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس تکلف کا اہتمام کیا کہ انہوں نے ان کے درمیان فرق کیا اور فرق کر کے پھر انہوں نے عبارت کو درست کرنے کی کوشش کی. لیکن علامہ کہتے ہیں اس مقام پر ان کو صاف ہوا اس فرق کے بعد بھی استدراک اشیاء لازم آتی. اور دوسرا یہ سوفسطائیہ کا مذہب پر جو رد کرنا تھا وہ رد تام نہیں ہوتا، لہذا اس فرق کو معتبر شمار کیا ہی نہ جائے جی. اس فرق کو معتبر شمار کیا ہی نہ جائے. حقائق الاشیاء، حقائق بمعنی ماہیت لیں اور ما بھی شے ہوا بول کر اس کو حقائق الاشیاء ثابت کر دیں جی. تو اس وقت یہ اعتراض لازم ہی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی، نہ یہ کلام کا لغو نہ لازم آئے گا جی، نہ ہی تعویل کر کے یہ دو مزید اعتراضات لازم ہیں جی. تو کہتے ہیں کثیر محششین کو صحو ہوا اس مقام پر، بس انہوں نے محمول کر دیا حقائق کو مصنف کے کلام میں اس فرق پر، گمان کرتے ہوئے کہ لغو سے بچنا اس کے بغیر نہیں ہوگا جی. لغو سے بچنا اس کے بغیر ممکن نہیں. آگے فرماتے ہیں ان ما به الشیء ہوا باعتبار تحققہ ای وجودہ حقیقت وعلی ھذا لا یقال حقیقت الانوقہ. اب اس اعتبار سے کہتے ہیں حقیقت انوقہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حقیقت بمعنی موجود ہے. حقیقت موجود خارجی کے مرتبے میں ہوتی ہے، حقیقت وجود خارجی کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اب حقیقت انکا نہیں کہا جا سکتا بلکہ اب کیا کہیں گے، ماہیت انکا. ماہیت انکا موجودۃ عملہ. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں یہ جو کہا ہے نا کہ حقیقت لفظ تحقق میں اشارہ ہے حقیقت کی وجہ تسمیہ کی طرف. یہ بے اعتبار تحقق ہی حقیقت، تو لفظ تحقق میں اشارہ ہے اس کی وجہ تسمیہ، کیونکہ تحقق بمعنی ثابت ہے اور یہ بھی خارج میں موجود ثابت ہوتا ہے، لہذا اس کو حقیقت کہتے ہیں. تو یہ وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہو. پھر فرماتے ہیں بے اعتبار تشخصی. اچھا، اب تشخص کے بارے میں کچھ بات ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تشخص کیا ہے. کہتے دیکھیں ماہیت نوعیہ جو ہے وہ من حیث ہیا شرکت غیر سے مانے نہیں جی. کیونکہ نو کس کو کہتے ہیں، کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق. تو نو جس طرح زید پر صادق آتی ہے، عمر پر بھی صادق آتی ہے، بکر پر بھی صادق آتی ہے. تو بکر اور عمر پر صادق آنے کی وجہ سے جب یہ شرکت غیر سے مانے نہیں تو کہتے ہیں تشخص کیسے حاصل ہوتا ہے. تشخص حاصل ہوتا ہے والشخص منہا ممنوع الشرک ففی الشخص امر زائد علی الماہیہ. تو شخص میں ایک زائد امر ہوتا ہے ماہیت پر اور اسی کو تشخص اور تعین کہتے ہیں. یہ تشخص کی تعریف آ گئی. تشخص کی تعریف آ گئی. تو تشخص کی تعریف کر دی کہ امر ماہیت پر ایک امر زائد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مادہ سے جدا ہو جاتا ہے، اسی کو تشخص اور تعین کہتے ہیں. آگے علامہ پرہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکلا کی اس مقام پر چند بحثیں ہیں. اکلا نے اس مقام پر چند بحثیں کی ہیں. پہلی بحث تو یہ ہے کہ تشخص کی حقیقت کیا ہے. تشخص کی حقیقت کیا ہے. تو بعض نے کہا کہ عدم قبول شرکت کا نام تشخص ہے، شرکت کو قبول نہ کرنا یہی تشخص ہے. اور بعض نے کہا کہ ما ادا سے تمیز کا نام تشخص ہے، ما ادا سے جدا ہو جانا. اور یہ بھی کہا ہے کہ ما ادا سے تمیز نہیں بلکہ جو تمیز کا افادہ کرتا ہے وہ تشخص ہے. جو تمیز کا افادہ کرتا ہے وہ تشخص ہے. اور اس وقت یہ جو ما یفید یا مفید ہوگا وہ آراز ہو جائیں گے، وہ آراز جو بدن انسانی کو لائق ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تشخص وجود خاص کا نام ہے، اس کا جو خاص وجود خارج میں موجود ہے اس کا نام ہے. دوسری بات، اب یہاں پہ دوسری بات شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب تشخص کے بارے میں اختلاف ہے کہ تشخص امر وجودی ہے یا اعتباری. بعض حضرات نے کہا یہ وجودی ہے، بعض نے کہا اعتباری ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ حکماء نے کہا کہ تشخص امر وجودی ہے، تشخص امر وجودی ہے. انہوں نے استدلال کیا کیا؟ استدلال یہ کیا کہ اگر یہ اعتباری ہوتا تو زید عمر بکر کے درمیان جو
تغایر ہے یہ بھی اعتباری ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم خارج میں دیکھتے ہیں ان کے درمیان تغایر جو ہے وہ حقیقی ہے، موجود ہے۔ اب اگر اعتباری ہوتا تو زید عمر بکر جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہی شے ہوتے، ٹھیک ہے جی، ان کا اطلاق فرد واحد پر صحیح ہوتا، یہاں سب پر ایک ہی اسم کا اطلاق صحیح ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کے وجود بھی جدا جدا ہیں اور ان کے درمیان تغایر بھی ذات کے اعتبار سے ہے، تو کہا کہ تشخص جو ہے وہ امر وجودی ہے، اعتباری نہیں ہے۔ اور اعتباری کنہوں نے کہا متکلمین اسلامیہ نے اس کو اعتباری کہا۔ انہوں نے کس بات سے استدلال کیا؟ انہوں نے اس بات سے استدلال کیا کہ اگر یہ وجودی ہوتا، تشخص وجودی ہوتا اور خارج میں موجود ہوتا تو ہم پوچھتے اس تشخص کو تشخص کس سے حاصل ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک اور تشخص کی ضرورت ہوتی، اسی طرح اس تشخص کے لیے ایک اور تشخص کی ضرورت ہوتی، تو یہ الی غیر نہایہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس سلسلے سے بچنے کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ تشخص اعتباری چیز ہے، وجودی چیز نہیں۔ بعض محققین نے کہا کہ تحقیق کے مقام یہ ہے کہ تشخص کا یہ معاملہ اعتباری یا وجودی ہونے والا اس کی تعریف پر موقوف ہے، اس کی ایسی تعریف کریں جس سے یہ بات فائنل ہو جائے کہ تشخص وجودی ہے کہ اعتباری ہے۔ جنہوں نے ایسی تعریف کی جو صرف وجودی ہونے پر دلالت کرتی ہے انہوں نے اس کو وجودی کہہ دیا، جنہوں نے امر عام سے اس کی تعریف کر دی تو انہوں نے اس کو اعتباری کہہ دیا۔ لیکن کہتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تعریف پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف اس تحقیق پر موقوف ہے۔ پہلے یہ مسئلہ حل کریں کہ یہ وجودی ہے اعتباری ہے، پھر اس کی تعریف ہو سکتی ہے۔ مذاق تیسری بحث جو ہے وہ اس مقام پر یہ ہے کہ تشخص حاصل کس شے سے ہوتا ہے، تشخص حاصل کس شے سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وجود دو طرح کے ہوگی، ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود۔ وجود کی تین ہی قسمیں، ممتنع الوجود، ممکن الوجود اور واجب الوجود۔ تو دو وجود موجود ہیں، واجب الوجود اور ممکن الوجود، تو دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں واجب الوجود میں تشخص اس کی ذات سے حاصل ہوتا ہے، تشخص اس کی ذات سے حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال ممکنات، تو ممکنات میں تشخص فلاسفہ کے ہاں ان اعراض سے حاصل ہوتا ہے جو ان کی ذوات کے ساتھ اور ان کی مادہ کے ساتھ قائم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کی وضع ہے، کیف ہے، کم ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کا قد کتنا ہے، اس کا جسم میں بھراؤ کتنا ہے، یہ کس زمان میں ہے، کس مکان میں ہے۔ یہ وہ اعراض ہیں جو تشخص پیدا کرتے ہیں، یہ وہ اعراض ہیں جو تشخص پیدا کرتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ وجود خاص تشخص پیدا کرتا ہے، یہ خارج میں جو وجود خاص ہے نا یہ تشخص پیدا کرتا ہے۔ اور متکلمین اسلامیہ نے کہا کہ واجب تعالیٰ ہی وہ مؤثر ذات ہے جو ماہیت میں شخص معین کو اپنے ارادہ سے پیدا کرتا ہے، یعنی وہ اس ماہیت میں ایسا تشخص پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ جمی مادہ سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں علامہ فرحاروی رحمہ اللہ اس مقام کی تحقیق انتہائی طوالت کا تقاضا کرتی ہے جو کہ اس کتاب کے لائق نہیں، یعنی یہ جو فرق ہے نا تشخص کے معاملے میں کہ وجودی ہے، اعتباری ہے، یا ما بھی تشخص کا بیان ہے، تو یہ بسط کلام کا تقاضا کرتی ہے اور یہ مختصر اس کا متحمل نہیں۔ آگے فرماتے ہیں ہویت کیا ہے؟ پہلے ضمہ ہے، پھر کسرہ ہے، پھر تشدید ہے، ہویت۔ تو یہ مشتق ہے ہوا سے، مشتق ہے ہوا سے، ہوا ضمیر غائب، اور اس کا اطلاق تین معنی پر ہوتا ہے۔ ہوا سے ہویت ہے، اس کا اطلاق تین معنی میں ہوتا ہے۔ ایک ہے ماہیت مشخصہ، دوسرا معنی اس کا وجود خارجی ہے، وجود خارجی، کیونکہ اسی کے ذریعے ماہیت اشارہ کو قبول کرتی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو دو معنی بیان ہوئے نا، ایک ماہیت مشخصہ اور ایک وجود خارجی، یہی مستعمل اور مشہور ہے، جیسا کہ شرح مواقف اور شرح تجرید میں بیان ہوئے۔ اب علامہ خیالی رحمہ اللہ فانکار المدقق سے بیان کرتے ہیں کہ علامہ خیالی نے یہ جو پہلے معنی یعنی ماہیت مشخصہ کا انکار کیا ہے غیر موجہ، اس کی طرف التفات کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس پر جو اعتراضات وارد کیے ہیں، اعتراضات قائم کیے ہیں، ان کی طرف التفات کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ معنی موجود اور مشہور ہے کتب متقدمین کے ہاں۔ تیسرا اس کا معنی تشخص بیان کیا جاتا ہے۔ تشخص وہ اعراض یا اس کے وضع، کم اور کیف سے جو حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا فحفظ شاہ، اس کو اچھے سے یاد کر لو تاکہ ان کے استعمال مختلفہ میں تمہیں خلل لازم نہ آئے۔ قطع نظر عن ذالک، یعنی اور اگر تحقق خارجی اور تشخص سے قطع نظر رکھیں تو پھر کہتے ہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو حاصل ہوتی ہے ماہیت، ان دونوں کے بغیر حاصل ہوتی ہے ماہیت۔ والشیء عندنا، آگے علامہ تفسیرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والشیء عندنا هو الموجود والثبوت والتحقق والوجود والکون، الفاظ مترادفہ ہیں، ان کا معنی بدیہی التصور ہے۔
ٹھیک ہے. تو علامہ فرماتے ہیں عبدالعزیز پرہاری وشیء عندنا اجل اشاعرہ، یعنی اشاعرہ کے نزدیک شے موجود کو کہتے ہیں، وہی اس کا معنی حقیقی ہے. ہاں کبھی کبھی مجازن معدوم پر شے کا اطلاق کر لیا جاتا ہے، مجازن معدوم پر شے کا اطلاق کر لیا جاتا ہے. معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ حقیقی وہ شے موجود اور شے معدوم دونوں پر شے کا اطلاق حقیقی معنی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں موجود ہو یا معدوم دونوں پر شے کا اطلاق اپنے حقیقی معنی پر ہے. اب علامہ فرماتے ہیں ثبوت یہ اور ما بعد جو ہے اس پر معطوف ہیں، یہ سارے کے سارے مبتدا ہیں اور ان کی خبر الفاظ مترادفہ ہیں. تحقق وجود اور کون اور یہ الفاظ مترادفہ ہیں، یعنی متحدۃ المعنی، ان کا معنی ایک ہی ہے. اچھا اب یہ عبارت کیوں لائے؟ کہتے ہیں کہ اتحاد الالفاظ فی المعنی یسمى ترادفا، اس کو ترادف کہا جاتا ہے. ترادف اس لیے کہا جاتا ہے، ترادف ردیف سے ہے، اور ردیف سواری پر بیٹھے ہاں جی پچھلے کو یا متعدد افراد کو کہتے ہیں جو دوسرا سواری پہ موجود ہوتا ہے سوار کے ساتھ. کہتے ہیں تشبیہ دی گئی ہے ان سواروں کے ساتھ جو ایک ہی سواری پر سوار ہوتے ہیں. اچھا کہتے ہیں اس مقام پر معتزلہ کا اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ کہ انہوں نے گمان کیا کہ ثبوت وجود سے عام ہے. کیوں کہ وہ معدوم ممکن کو ثابت فی الخارج مانتے ہیں. ٹھیک ہے، معدوم ممکن کو ثابت، یعنی ایسا معدوم جو ابھی تک معدوم ہے لیکن اس کا وجود ممکن ہے، یعنی وہ بچہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا یا وہ چیز جو کاریگر نے ابھی تک نہیں بنائی، وہ کہتے ہیں اس کا وجود خارج میں موجود ہے، اس کے لیے خارجی وجود ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پر شے کا اطلاق اپنے معنی میں حقیقت. وسیاتی تمام البحث فی آخر الکتاب انشاءاللہ، آخر کتاب میں اس کی بات آئے گی. اب کہتے ہیں اگر اس کا وجود خارج میں مانا جائے، یعنی اس کا ثبوت خارج میں مانا جائے، وجود نہیں مانا، ثبوت تو مانا، تو جب آپ نے اس کا ثبوت مان لیا تو اب اس کا ثبوت کس معنی میں مانیں گے؟ اگر تو ممکن کے معنی میں مانیں گے پھر بھی نہیں صحیح، اگر قدیم کے معنی میں مانیں گے پھر بھی نہیں صحیح. اس پہ جو ہے وہ آخر میں بات کرتے ہیں. شرذمہ قلیلہ ایک چھوٹی جماعت نے کیا کہا؟ انہوں نے گمان کیا کہ الکلمات میں یہ جو ہمیں ترادف نظر آتے ہیں، جیسے ابھی کہا کہ کون ثبوت تحقق وجود میں ترادف ہے، کہتے ہیں یہ جو ہمیں ترادف نظر آتا ہے نا، یہ ترادف ہوتا نہیں اصل میں، یہ ترادف حقیقت میں ہوتا نہیں، کیونکہ اگر ترادف مانے تو اس سے کلام کا عبث ہونا لازم ہے. ایک معنی کا مطلب ہے پانی پیانا، دوسرے کا مطلب یہی ہے، تیسرے کا مطلب یہی ہے، تو یہ تو عبث ہے کلام. اچھا کہتے ہیں ہمیں جو اتحاد فی المعنی معلوم ہوتا ہے نا، یہ ممنوع ہے. ممنوع کیوں ہے؟ ممنوع اس لیے ہے کہ ان میں تفاوت ضرور ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا ہو یا ہمیں بالکل ہی معلوم نہ ہو. تفاوت یا تھوڑا سا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، یا پھر بالکل ہی نہیں ہوتا، ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان میں، لیکن ترادف کا کوئی وجود نہیں. لیکن علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض درست نہیں. ترادف اصل میں ہوتا ہے متکلم کی سہولت کے لیے، کہ متکلم کس معنی کے ساتھ بآسانی کلام کر سکتا ہے، یا مخاطب کون سے معنی کو بآسانی، ٹھیک ہے، تو یہ سہولت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس میں عبث چاہے کوئی نہیں. فرماتے اس کا معنی بدیہی تصور ہے، یعنی ان کی تعریف ممکن نہیں، یعنی وجود اور ثبوت تحقق وغیرہ ان کی تعریف ممکن نہیں. تو فرماتے ہیں کہ تعریف منطقی ممکن نہیں، تعریف لغوی ممکن ہے، الا علی حسب تفسیر اللغہ، مگر یہ کہ لفظ کی توضیح کرتے ہوئے لغوی اعتبار سے کوئی معنی بیان کر دینا یہ ممکن. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کہتے ہیں فارسی میں اس کو ہستی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہونا. پھر محققین کہتے ہیں کہ وجود کا بدیہی ہونا یہ ایسی شے ہے کہ اس پر استدلال کی گنجائش ہی نہیں، یعنی وجود ایسا بدیہی ہے، مفہوم وجود ایسا بدیہی ہے کہ اس پر استدلال، اس پر دلیل قائم کرنا یہ ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی بعض حضرات نے کہا ہے کہ نظریہ وجود نظریہ، اس کو قیلا سے تعبیر کر کے اس کی کمزوری بیان کر. اب وجود کے بدیہی ہونے پر امام راضی رحمہ اللہ کی طرف سے 3 دلائل سنیں. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واستدل امام علی بوجوہ، 3 دلائل بیان کیے ہیں امام راضی نے اس مقام پر. کہتے ہیں کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ وجود میرا اور آپ کا یہ ہمارے لیے نظریہ کے بدیہی ہے. آپ کا اور میرا وجود جب محسوسات میں سے، اور محسوسات کیا ہوتے ہیں؟ بدیہی ہوتے ہیں. آپ کا وجود میرا وجود بدیہی ہے، تو اجزائے وجود، ٹھیک ہے جی، مشتق کے ضمن میں مطلق موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس طرح ہم نے یہ مرجع کی اقسام میں بھی پڑھا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مقید کے ضمن میں مطلق موجود ہوتا ہے. جب آپ کا میرا وجود بدیہی ہے تو اس کے ضمن میں جو مطلق موجود وجود ہے وہ بھی بدیہی ہوگا. کیا ہوگا؟ بدیہی ہوگا. اچھا اس لیے کہ جزء بدیہی اولا بالبداہت ہے، جزء بدیہی اولا بالبداہت ہے، اس لیے کہ تصور جز سابق ہوتا ہے تصور کل پر. پہلے
جز کا تصور حاصل ہوتا ہے پھر کل کا. جب کل کا تصور بدیہی ہے تو جز کا تصور بھی بدیہی ہوگا. دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ وجود و عدم کا جمع نہ ہونا یہ ایسی تصدیق ہے جو بدیہی ہے. وجود و عدم کا جمع نہ ہونا ایسی تصدیق ہے جو بدیہی ہے. اچھا اب کہتے ہیں جسی تصدیق کا بدیہی طور پر حاصل ہونا یہ اطراف کی تصدیق کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے. یعنی پہلے اطراف کا علم ہوگا پھر اس کے بعد ان کے درمیان تصدیق حاصل ہوگی. تو کہتے ہیں اب اس کی تصدیق بدیہی ہے تو اطراف کا بھی بدیہی ہونا لازم ہے. اطراف کیا ہے؟ وجود اور معدوم. وجود اور معدوم. موجود اور معدوم جمع نہیں ہو سکتے لہذا ان دونوں کا بدیہی ہونا معلوم ہوگا پھر اس سے جو مرتب ہوگی تصدیق وہ بھی بدیہی ہوگی. تو تیسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ بسیط ہے. وجود جو ہے وہ بسیط ہے. نظر سبیل تنظم ہم مان لیں اس کے اجزاء ہیں. اگر اس کے اجزاء ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ اجزاء موجود ہیں کہ معدوم. اگر کہیں موجود ہیں تو وجود شیء فی نفسہ لازم آیا. وجود وجود میں پایا جا رہا ہے. موجود موجود میں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر کہیں کہ اس کے اجزاء معدوم ہیں تو پھر معدوم وجود میں کس طرح سما سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی موجود کے ضمن میں معدوم پایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تیسری دلیل یہ ہے کہ وجود بسیط ہے کہ اگر مرکب مانے تو اس کا جز موجود ہوگا یا معدوم ہوگا. پہلی شک پر لازم آئے گا کہ جز شے مرکب ہو اپنے آپ سے اور دوسرے شک پر لازم آئے گا نکیر شے جز ہو جائے شے کے لیے اور جس کے لیے جز نہیں اس کے لیے حد نہیں. اور وجود میں نظر ہے کما فی المطولات اس میں مزید نظر و فکر کی گنجائش ہے کہ جیسا کہ مطولات میں موجود ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس پر تنبیہ بڑی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں وجود کے 3 مرتبے ہوتے ہیں. وجود خارجی، وجود ذہنی اور وجود نفس الامری. وجود ذہنی کے بارے میں علامہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. ثم انہم اختلافوا فی وجود ذہنی. انکار کیا ہے قدمائے متکلمین اسلامیہ نے کہ وجود ذہنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر شے کے کچھ عوارضات ہوتے ہیں جو اس سے جدا نہیں ہوتے. اگر وجود ذہنی نام کی کوئی چیز ہوتی تو جب ہم آگ کو سوچتے تو ہمارا دماغ جل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم پہاڑ کا تصور کرتے تو وہ دب جاتا ہے کیونکہ اس کے عرض ایسا ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا ہے. لیکن علامہ فرماتے ہیں یہ قدمائے متکلمین اسلامیہ کا نظریہ تھا. اچھا اب فلاسفہ کا نظریہ کیا ہے؟ فلاسفہ کا نظریہ وہ ہے کہ وہ وجود ذہنی کو تسلیم کرتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ وجود ذہنی مخالف ہوتا ہے وجود خارجی کے کثیر عوارض میں. اور فلاسفہ نے وجود ذہنی کو ثابت کیا ہے اور اسی طرح متأخرین متکلمین اسلامیہ نے بھی اس کو ثابت کیا ہے استدلال کرتے ہوئے کہ ہم معدومات کا تصور کر لیتے ہیں. اب جس کا وجود ہی کوئی نہیں تو تصور کیسے ہوگا؟ اور اس پر ہم کوئی حکم بھی مرتب کرتے ہیں. ان معدومان پر کوئی حکم بھی مرتب کرتے ہیں ایجابی ہو یا سلبی ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے لا شیء لا موجود ہم ان کو تصور کر کے ان پر حکم لگاتے ہیں. جب ہم ان پر حکم لگاتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ حکم خارج میں تو ان کا وجود کوئی نہیں. اب یہ حکم ان پر صادق کیسے آیا؟ تو کہا کہ وجود خارجی کے علاوہ بھی ایک ایسا وجود ہے جہاں پر ان کی ماہیت یا ان کا ثبوت ہوتا ہے اور ان پر حکم مرتب ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ حکم ایجابی معدوم صرف پر لگتا ہی نہیں تو ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک اور وجود ہو اور وہ خارج میں نہیں. تو سمجھ آ گیا کہ یہ متصورین کے اذہان میں. آج کا سبق